اہل سنت و جماعت کے سیدھے سادے لوگوں کو بہکانے کے لیے اور صوفی کرام سے بدظن کرنے کے لیے مرزا جو حملے کرتا ہے اور جن کتابوں پر بالخصوص اس نے حملے کر کے لوگوں کو علماء اور صوفیہ سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے ایک کتاب تذکرۃ الاولیاء، اور تذکرۃ الاولیاء میں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں جو چیزیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، ان میں خیانت، دھوکہ دہی اور دجل سے کام لیتے ہوئے اس میں جو ہے وہ فراڈ کر کے اس کا مفہوم غلط کر کے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی جو لکھے گئے ہیں، بایزید بسطامی کون ہیں؟ بایزید بسطامی دوسری اور تیسری صدی ہجری کے وہ بزرگ ہیں، دوسری اور تیسری صدی کی ہجری کے اندر یہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کی ولایت پر امت کا اجماع ہے، تمام اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو کم از کم اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ بایزید بسطامی تیفور ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ کے ولی گزرے ہیں، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ایک ایران کے مشہور ریسرچر ہیں عبدالرفیع حقیقت، یہ انہوں نے 500 صفحے کی مستقل کتاب لکھی ہے، سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور بڑے بڑے آئمہ، محدثین اور بڑے بڑے مقتدر شخصیات نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، حافظ ذہبی کی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 263 اور 264 پہ، جہاں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ لکھا ہے حافظ ذہبی نے، تو اس طرح شروع کیا ہے: سلطان العارفین ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان البسطامی، احد الزہاد، یعنی زاہدوں میں سے ایک، سلطان العارفین۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے شعب الایمان، شعب الایمان کی جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 301 پر امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے باقاعدہ سے اقوال ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے صفات الصفوہ، امام ابن الجوزی علیہ رحمہ کی کتاب، اس میں امام ابن الجوزی نے صفحہ نمبر 754 پر ذکر المصطفین من اہل بسطام، جو بسطام کے چنے ہوئے بزرگ ہیں، 2 بزرگوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ابو یزید البسطامی یعنی تیفور ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے لسان المیزان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214 اور 215 پر سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا اور رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور ان کے لیے دعائیہ کلمات امام ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ غیر مقلدین کے بہت معروف عالم ہیں عبداللہ روپڑی، ان کا فتاوی اہل حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 پر سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا ان کلمات کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ سلطان شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ میں سلطان العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 میں بھی سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا ترجمہ لکھا، فتاوی ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ نے ان کا تذکرہ کیا، وفیات الاعیان ابن خلقان کی وفیات الاعیان، اس میں بھی ابن خلقان نے باقاعدہ سے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے علاوہ امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 10 میں باقاعدہ سے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی منقبت میں تقریباً 3 سطریں اور 15 کے قریب القابات سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے انہوں نے ذکر فرمائے۔ اور دیگر امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں اور دیگر محدثین نے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا بڑے اچھے انداز کے ساتھ تذکرہ کیا اور ان کی توثیق کی ہے۔ لہذا سنی شیعہ دونوں کے نزدیک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ ایک مسلمہ شخصیت ہیں اور دوسری اور تیسری صدی کے بہت بڑے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔
اور باقاعدہ سے محدثین نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ اقوال ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعب الایمان ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جلد 2 صفحہ نمبر 301 پر، اور اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 41 پر، اور حلیۃ الاولیاء جلد 10 صفحہ 41 پر، اور اس کے علاوہ وفیات العیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436 پر، ان تمام کتابوں میں یہ قول بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات، اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جس کو کرامتیں دی گئی ہیں، حتی یرتفع فی الہوا، حتیٰ کہ وہ شخص ہوا میں اڑے، فلا تغتروا بہ حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الشریعہ، تو فرمایا کہ تم اس کے پیچھے ایسے ہی نہ چل پڑنا، ایسے ہی اس کے پیچھے نہ لگ جانا، دھوکہ نہ کھانا، جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ رب العزت کے اوامر پر کتنا عمل کرتا ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے کتنا رکتا ہے، اور شریعت کی کتنی محافظت کرتا ہے۔ اور ان اقوال کو امام بہقی نے ذکر کیا، حافظ ابن کثیر نے، ابن خلقان نے، امام ابو نعیم اصفہانی نے اور دیگر محدثین نے ان اقوال کو ذکر کیا ہے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے ان شریعت کی محافظت کے حوالے سے اقوال کو ذکر کیا۔ تو محدثین ائمہ نے، علماء نے ان کی ولایت کو اور ان کی مسلمہ شخصیت کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ اب آ جائیں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی ولادت اور وفات کے حوالے سے جو مرزا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس طرح لوگوں کو جناب دھوکہ دیتا، کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے اپنی طرف سے واقعہ گڑھا ہوا ہے کہ بایزید بسطامی جو ہیں انہوں نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کیا ہے، حالانکہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ جو ہے نا وہ 148 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، اور بایزید بسطامی پیدا ہو رہے ہیں 188 ہجری میں۔ تو جو بندہ 188 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، وہ 248 میں فوت ہونے والے سے اکتساب کیسے کر سکتا ہے، ان سے کیسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی اس کی جہالت کی دلیل ہے واضح۔ کیوں؟ اس لیے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات اس میں اختلاف ہے، اور جو بڑی بڑی متقدمین علماء کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی 2 اقوال موجود ہیں۔ مثلا امام ابو عبد الرحمن السلمی المتوفی 412 ہجری اپنی کتاب طبقات الصوفیہ میں جہاں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہاں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا سن وفات انہوں نے ذکر کیا 234 ہجری، دیگر علماء نے بیان کیا ہے 261 ہجری، اور امام ابو عبد الرحمن السلمی طبقات الصوفیہ میں 234 ہجری جو ہے وہ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا سن وفات ذکر کرتے ہیں۔ اور سن ولادت کے حوالے سے جو کتابیں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی پر لکھی گئی ہیں، بعض نے سن ولادت بیان کیا 188 ہجری، اور بعض نے سن ولادت بیان کیا 131 ہجری۔ اب 131 ہجری کا سن ولادت جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو 148 ہجری میں تقریباً 16-17 سال سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی عمر بنتی ہے، تو یقیناً اس عمر میں بندہ جو ہے نا وہ علوم حاصل بھی کر سکتا ہے اور اکتساب فیض کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ دقت والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا 131 ہجری سن ولادت اور 188 ہجری سن ولادت، یہ دونوں سن ولادت ملتے ہیں، تو لہٰذا اگر 131 ہجری سن ولادت کو لے کر 234 ہجری وفات مانی جائے تو اس اعتبار سے بالکل جو ہے وہ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ دوسری تیسری ہجری کے بزرگ بھی ٹھہرتے ہیں، اور ان کا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنا اور علم حاصل کرنا بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب مرزا جو ہے اسی سلسلے میں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا جب نام آتا ہے نا کہ بایزید بسطامی، کہتا لو دیکھو جی نام آ گیا بایزید، اب بایزید کا معنی ہے یزید کے ابا جان، کیا کہتا ہے یزید کے ابا جان، جبکہ اگر بایزید رحمۃ اللہ کا یہ جو نام ہے بایزید، اس کو دیکھا جائے اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو با اور یزید، زادہ یزیدو سے یزید کا لفظ جو ہے وہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، اگر اسم اور نام کے طور پر استعمال ہو تو وہ زیادت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ اسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اگرچہ یزیدو فعل ہے، تو اب با یزید جو ہے اس کا معنی ہوگا زیادتی والا، نہ کہ یزید کا ابا،
اور حقیقت یہ ہے کہ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا جو علاقہ اور جو ان کا مسکن تھا بسطام، یہ ترکمانستان کے بارڈر پر واقع ہے، ایران اور ترکمانستان کے بارڈر پر واقع ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا یہ جو نام ہے نا بایزید، یہ اصل میں ترکی نام ہے۔ با اور یزید دو جو ہے وہ لفظوں کا مرکب ہے بایزید، جس طرح جو ترکیوں کے سلاطین تھے، سلطان بایزید اول، بایزید دوم، بایزید سوم، تو وہ چونکہ ترکیوں کے سلاطین تھے تو وہ ترکی میں یہ بایزید کا جو لفظ ہے، جو نام ہے، یہ استعمال ہوتا ہے۔ با کا معنی ہے ابید، سفید، گورا، اور یزید کا معنی ہے البطل یعنی جوان آدمی، تو بایزید کا معنی ہے البطل الابید یعنی جوان اور سفید رنگ کا جوان، سفید رنگ کا آدمی۔ تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایرانی ریسرچر اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 20 پر لکھتا ہے کہ یہ جو بایزید کا نام ہے، اس حوالے سے کہتے ہیں بارویت سال کی کسانے کے بایزید نام داشتان در بستام بسیار بودان۔ عبدالرفیع حقیقت لکھتا ہے کہ بستام میں بایزید نام کے بہت سارے لوگ تھے، چنانکہ نام تیفور ہم کے گوئن بایزید با این نام خواندہ میشد حتی در بین قوم و قبیلہ و بسیار بود، کہ جو بندہ تیفور نام کا ہوتا تھا اس کو بایزید کا نام دیتے تھے۔ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے نام کی ہرگز یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ یزید کے ابو تھے یا انہوں نے اپنے کسی بیٹے کا نام یزید رکھا تھا اور اس واسطے انہوں نے اپنی کنیت رکھی۔ تو بایزید جو ہے یہ ہے سفید رنگ کا نوجوان یا سفید رنگ کا آدمی۔ تو یہ اصل میں جو ہے نا وہ فارسی کا یہ کس کا ہے؟ ترکی کا نام ہے، جو آج بھی ترکی والے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ آپ آ جائیں تذکرۃ الاولیاء کی طرف۔ مرزا کی معلومات کتنی محدود ہیں۔ جب تذکرۃ الاولیاء کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں تذکرۃ الاولیاء جو ہے نا یہ تصوف کی بڑی بنیادی کتاب ہے، اور یہ کتاب اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی۔ حالانکہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو ہے یہ اصل فارسی میں لکھی گئی ہے، اصل فارسی میں ہے، اور بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اور جو اردو ترجمہ شبیر برادر سے چھپا ہے وہ کسی مجہول شخص کا ہے، بغیر نام کے وہ ترجمہ چھپا ہے، اور اس ترجمے میں بھی بہت ساری جگہ پہ خرابیاں اور بہت ساری جگہوں پہ عبارتیں اس نے حذف کی ہیں، بہت سارے مقامات پہ اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اصل کتاب جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور وہ جو اردو والا ترجمہ اس کو لے کے اور عبارت کے منہ میں لقمہ دے دے کے لوگوں کو صوفیہ سے اور اولیاء اللہ سے بدظن کرتا ہے مرزا۔ جہاں تک سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے جو تذکرۃ الاولیاء میں بات کی گئی ہے، بالخصوص جو عنوان ہائی لائٹ کرتا ہے مرزا، اس میں سے ایک عنوان کرتا ہے ہائی لائٹ جی بایزید بسطامی کی معراج۔ اے لو جی دیکھو جی بایزید بسطامی کی معراج، کہتا جی ہم تو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی ہے، اور یہ مانتے ہیں جی بایزید بسطامی کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اور فزیکلی مانتے ہیں، یہ لفظ اس نے کئی اپنے بیانات میں کہا ہے، فزیکلی مانتے کہ جسمانی طور پر ہوئی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ نہ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ فزیکلی طور پر ہوئی ہے، اور نہ ہی ہماری کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے، نہ ہی تذکرۃ الاولیاء میں، بلکہ تذکرۃ الاولیاء میں جس کتاب کے جس ایڈیشن کے یہ حوالے دیتا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے روحانی طور پر یہ سارا معاملہ عطا فرمایا۔ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی روحانی معراج کا منامی یعنی خواب میں اپنی روح کو انہوں نے جب بلند ہوتے دیکھا، وہ صرف تذکرۃ الاولیاء میں نہیں ہے بلکہ محدثین کی کتابوں میں ہے۔ مثلا یہ کتاب ہے امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ۔ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں جہاں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا تو صفحہ نمبر 756 پہ لکھتے ہیں کہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام، میں نے اپنے رب عز و جل کو خواب میں دیکھا۔ اور اگلی جگہ پہ لکھتے ہیں اورجا قلبی الی السماء، میرے دل کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا۔ اور متعدد یہ چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا یہ جو معاملہ تھا معراج کا،
وہ روحانی طور پر اور سوئے ہوئے حالت میں تھا، جاگتے ہوئے، اور فزیکل طور پر نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں بھی اس کو ذکر کیا، جو باجی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں، اور امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر میں بھی اس کو بیان کیا کہ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں روحانی طور پر اپنے آپ کو دیکھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ اور یقیناً خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ درجنوں اولیاء اللہ، صوفیاء، تابعین، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کتابوں میں موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ روایت نمبر 488 لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بندے کا خواب یہ ہے کہ بندہ خواب میں اپنے رب کو دیکھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے، یا اپنے ایمان پر فوت ہونے والے والدین کی خواب میں زیارت کرے۔ یہ سب سے بہترین خواب ہے۔ سب سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کی زیارت کرے خواب میں۔ امام ابن ابی العاصم کتاب السنہ روایت نمبر 488 لے کے ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ابی یعلا اپنی کتاب مسند ابی یعلا میں روایت لے کے ہے، روایت کا نمبر ہے 6761۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔ اس کے علاوہ امام رقبہ بن مسکلہ تابی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔ یہ کتاب المعجم الاوسط امام طبرانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 پر، اور یہی واقعہ جو ہے وہ امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں لے کے ہے۔ امام رقبہ بن مسکلہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نا وہ بیان امام دارمی المتوفہ 255 ہجری اپنی کتاب سنن الدارمی میں لے کے ہے۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں رقم نمبر 2150، من رأى ربہ فی المنام دخل الجنہ، جس نے خواب میں رب العزت کو دیکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 12 صفحہ نمبر 479 پہ لکھتے ہیں جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً، تمام اہل تعبیر نے مطلقاً خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنے کو جائز قرار دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح مسلم وہ لکھتے ہیں کہ اتفق العلماء علی جواز رؤیت اللہ تعالی فی المنام وصحتها، تمام علماء اس کے جواز پر متفق ہیں کہ خواب میں اللہ رب العزت جل شانہ کو بندہ دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ ابن تیمیہ اپنی کتاب بیان و تلبیس الجامعہ صفحہ 73 اور 74 پہ لکھتا ہے کہ ما زال الصالحون وغیرہم یرون ربہم فی المنام، ہمیشہ سے صالحین خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہیں، وَيُخَاطِبُهُمْ، اور اللہ رب العزت سے خواب میں کلام بھی کرتے ہیں۔ وَمَا أَظُنُّ عَاقِلًا يُنْكِرُ ذَلِكَ، ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ میں کسی عقل مند کو گمان نہیں کرتا کہ وہ اس بات کا انکار کرے۔ فَإِنَّ وُجُودَ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ إِذَا الرُّؤْيَا تَقَعُ لِلْإِنسَانِ بِغَيْرِ اِخْتِيَارِهِ، کیونکہ خواب انسان کے اختیار سے واقع نہیں ہوتا بلکہ خواب انسان کے اختیار کے بغیر واقع ہوتا ہے، لہذا خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ ناممکن نہیں ہے۔ خواب میں بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ امام اوزائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء میں ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں جلد 6 صفحہ نمبر 183 پر، رقم 8130 اور 8131۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔ اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور امام سریج بن یونس جو کہ بخاری اور مسلم دونوں کے
استاذ بھی ہیں اور بخاری مسلم کے راوی بھی ہیں۔ تہذیب و تہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 656 میں موجود ہے کہ سریج بن یونس کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔ تو اس طرح درجنوں ائمہ محدثین میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلا میں ذکر کیا کہ وہ فرماتے کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ ائمہ محدثین علماء صحابہ تابعین نے بھی خواب میں اللہ رب العزت جل شانہ کی زیارت کی ہے، لہذا یہ کوئی ناممکن اور اس طرح کی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ باقی رہ گئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت کو دیکھنا سرکار کی خصوصیت ہے، تو یقیناً حضور کی خصوصیت ہے آنکھوں سے دیکھنا، فزیکلی طور پر جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضور کی جو خصوصیت ہے وہ ہے آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھنا، یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کرنا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو بھی حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے خلت جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی اور کلام جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا دیدار اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور رؤیت جب تائے مدورہ کے ساتھ آتی ہے تو اس سے مراد رؤیت بالابصار ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، یعنی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو دیکھنا، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور یہ روایت جو ہے وہ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم لے کے ہے، پہلی جلد صفحہ 163، روایت کا نمبر ہے 216، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، اور اس کی تلخیص میں امام ذہبی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا۔ السنن الکبریٰ للنسائی 11539 نمبر حدیث ہے، موجم الاوس جلد 6 صفحہ 459، اور روایت کا نمبر ہے 9396، اور امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ رقم نمبر 199، البانی نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور علامہ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، لہذا یہ حدیث صحیح۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا دیدار اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جو حضور کی خصوصیت ہے وہ ہے آنکھوں کے ساتھ دیکھنا۔ خواب میں یا روحانی طور پہ کسی کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروا دے تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو، سرکار کے غلاموں کو بھی حاصل ہے۔ لہذا مرزا یہ اس چیز کا سہارا لے کے یہاں جھوٹ بولتا ہے اور خیانت اور دجل سے کام لیتا ہے، کہتا ہے فزیکلی طور پر دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ کشف المحجوب میں بھی روحانی طور پر اور منامی طور پر اللہ کا دیدار کرنے کا ذکر ہے، اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی روحانی اور منامی طور پر ذکر ہے، اور امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں بھی خواب میں دیکھنے کا ذکر کیا ہے، اور علامہ شاطبی نے الاعتصام میں بھی خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ کتاب ہے الفتاوی الحدیثیہ امام ابن حجر مکی حتمی کی، اس کے صفحہ نمبر 200 پر امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ من زعم ذالک فہو کافر مراق الدم، ایسا بندہ کافر ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے جو کہے کہ میں نے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا جن صوفیہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے وہاں خواب میں اور سوئے ہوئے روحانی طور پر اللہ رب العزت جل شانہ کی کا دیدار اور اس کی زیارت کرنے کا ذکر ہے، اور یہاں دجل سے کام لیتے ہوئے کیا بنا دیا۔ اب آ جائیں تذکرۃ الاولیاء کی اس عبارت پر جس عبارت کا مرزا حوالہ پیش کرتا ہے۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اور شبیر برادر سے یہ کتاب چھپی ہے کسی مجہول شخص کے ترجمے کے ساتھ، پتہ نہیں کہ ترجمہ کرنے والا کون ہے، اور نہ ہی اس شخص کا اس کتاب کے باہر نام لکھا گیا ہے۔ پہلے بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ اور صالحین جن کی ولایت مسلمانوں کے ہاں مسلمہ ہے، ان کی طرف اگر کوئی بات منسوب ہوتی ہے اور بات کسی کی نسبت کی جاتی ہے تو
پہلے تو اس کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے کہ نسبت درست ہے کہ نہیں۔ سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ کی طرف جو باتیں منسوب کی گئی ہیں، علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے ان منسوب شدہ باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی طرف صحیح منسوب نہیں کی گئی، ان کی طرف غلط منسوب کی گئی۔ اور دوسرے علماء وہ ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ باتیں تو ان کی طرف منسوب ہیں لیکن ان کی ہم تعویل کریں گے، ان کی کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے۔ اور انہوں نے تعویل کی ہے، جس طرح بعض احادیث میں آنے والے واقعات کی علماء نے تعویل کی ہے۔ ان واقعات میں سے مثال کے طور پر ایک واقعہ جو کہ صحیح بخاری میں کئی مقامات پہ موجود ہے، صحیح بخاری میں 6481، 3481، 7508 اور صحیح مسلم میں 6980، یہ متعدد مقامات پہ وہ واقعہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ گزر گئی امتوں میں سے کسی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ جب فوت ہونے لگا تو اس شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اس نے بچوں کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو آگ لگا دینا اور میری میت کو آگ لگا کے اس کی جو راکھ ہے اس کو پیس کر ہواؤں میں اڑا دینا۔ اور اس نے ایک جملہ بولا، لَإِن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا۔ ایک اس کا ترجمہ یہ کہ اگر میرے رب نے مجھ پر تنگی کی، میری گرفت کی، تو مجھے وہ عذاب دے گا کہ جو کسی کو اس نے عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اور بعض علماء وہ ہیں جنہوں نے اس کو اس کے ظاہر پر محمول کیا کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا اس نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اب اس جملے کو لے کر، اس حدیث کے ان کلمات کو لے کر محدثین نے جو شروحات لکھی ہیں ان میں سے دو حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حوالہ امام ابن حجر عسقلانی کا، یہ ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 6، صفحہ نمبر اس کا ہے 648۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ وَالْأَزْهَرُ وَأَزْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَالِ دَهْشَتِهِ وَغَلَبَةِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ حَتَّى ذَهَبَ بِعَقْلِهِ۔ جس بندے نے یہ کہا کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ ظاہر قول یہ ہے کہ اس نے یہ جملہ جو اللہ رب العزت کی قدرت کے حوالے سے کہا ہے، اس نے یہ غلبہ خوف اور دہشت کی حالت میں کہا ہے کہ جس وقت اس کی عقل جا چکی تھی۔ وَلَمْ يَقُلْهُ قَاصِدًا لِحَقِيقَةِ مَعْنَاهُ، اس کی حقیقت معنی کا قصد کرتے ہوئے اس نے جملہ نہیں کہا، بل فی حالت کان فیہا کالغافل والزاہل والناسی، بلکہ اس نے یہ جملہ ایسی حالت میں کہا ہے کہ جس وقت وہ غافل اور بھول جانے والے کی طرح تھا۔ الذی لا یؤخذ بما یستر منہ، ایسا شخص کے ایسے بندے سے کوئی جملہ صادر ہو جائے تو اس سے اس پر گرفت نہیں کی جاتی۔ تو کہتے ہیں یہ جملہ جو اس نے کہا کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو مجھے عذاب دے گا، یہ جملہ اس نے ایسی حالت میں کہا ہے کہ جس وقت اس پر ذہول اور نسیان طاری تھا اور اس نے اس کے معنی کا قصد کرتے ہوئے نہیں کہا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ اللَّفْظُ عَلَى ظَاهِرِهِ، ایک گروہ نے یہ کہا، علماء کے ایک محدثین کے گروہ نے، کہ لفظ اپنے ظاہر پر ہے، وَلَكِنْ قَالَهُ هَذَا الرَّجُلُ وَهُوَ غَيْرُ ضَابِطٍ لِكَلَامِهِ، کہ جس شخص نے یہ جملہ کہا ہے تو یہ جملہ اس نے اس وقت کہا ہے کہ جس وقت وہ اپنے کلام کو ضبط نہیں کر سکا۔ وَلَا قَاصِدٍ لِحَقِيقَتِهِ، لحقیقت معنی ہو، اور نہ ہی اس کے معنی کی حقیقت کا وہ قصد اور ارادہ کرنے والا تھا، وَمُعْتَقِدٍ لَهَا، اور نہ ہی اس کا اعتقاد رکھنے والا تھا، بل قَالَهُ فِي حَالَةٍ غَلَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الدَّهْشُ وَالْخَوْفُ وَشِدَّةُ الْجَزَعِ، بلکہ اس نے ایسی حالت میں یہ جملہ کہا کہ جس وقت اس پر خوف اور جزا کی شدت تھی،
بحیث و ذہب تیقظہ و تدبر ما یقولہ، اس حیثیت سے کہ اس وقت اس کا تدبر، سوچ، فکر اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت وہ کھو بیٹھا تھا۔ فصار فی معنی الغافل والناسی، تو وہ شخص جو ہے وہ بھول جانے والے اور غافل شخص کے معنی میں ہو گیا۔ وَهَذِهِ الْحَالَةُ لَا يُؤَاخَذُ فِيهَا، اور ایسی حالت میں بندے پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، گرفت اور پکڑ نہیں کی جاتی۔ یہ واقعہ بیان کر کے محدثین نے حدیث کی شروحات میں اس کی تعویل کی ہے کہ اس نے یہ جملہ حالت جو محو غیبت میں اور شدت جو نا وہ خوف اور دہشت کی حالت میں کہا، اور اس کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے اس پر کوئی گرفت نہیں کی گئی، شریعت اس پر گرفت نہیں کرتی۔ اب سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حالت غیبت و محو میں یہ جملہ کہنا کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری جو ذات ہے وہ پاک ہے، میری کتنی عظیم شان ہے، اور لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے جو ہے وہ بڑا ہے، یہ جملہ انہوں نے جب کہا، اسی تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 102 پہ یہ بات موجود ہے کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا تو اپنی حالت سے جب وہ درست ہوئے تو ان کے مریدوں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو یہ جملہ بولا ہے، تو کہا کہ فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے ایسا کوئی جملہ کہا ہو، لیکن آئندہ اس قسم کا جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ مجھے قتل کر ڈالنا۔ معلوم ہوا کہ یہ جملہ اور اس طرح کے جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے وہ غلبہ حالت اور غلبہ محو کی حالت میں تھے، وہ انہوں نے قصداً ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے تھے۔ اور پھر اسی بات کی تعویل کرتے ہوئے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 124 پر لکھا، وہ کہتے ہیں دیکھیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام نبوت کا اس قدر پاس اور خیال کرتے ہیں کہ 123 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں، لیکن بایزید بستامی فرماتے ہیں لیکن غور فکر کے بعد معلوم ہوا کہ میرا سر ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے، یعنی کہتے ہیں میں جب اتنی بلندی پر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر جو ہے وہ ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ جہاں تک ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرماتے اس مقام سے جب میری روح فردوس و جہنم اور ملائکہ کے مشاہدے کے لیے روانہ ہوئی، کیا روانہ ہوئی؟ روح روانہ ہوئی، تو وہاں انبیاء کرام سے شرف نیاز حاصل ہوا۔ اس سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اتنی بلندی پر پہنچ گیا، کشف المحجوب میں ایسے لکھا ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی ایسے لکھا ہے، تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں اپنی آپ سے خلاصی نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بایزید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ما بستاست، کہ اے بایزید اگر اپنے آپ سے خلاصی پانا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی مطابق میرا ہے، دیدارا بخاک قدم ویرا اقتحال کن، اپنی آنکھوں کے لیے میرے محبوب کی قدموں کی خاک کو سرما بنا لے، و بر مطابت و مداومت کن، اور ان کی اتباع میں چلتا جا تو تجھے یہ مقام میں عطا فرما دوں گا۔ تو بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خود ہی کا ازالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ ملنا محال ہے، اور جب میں نے سوال کیا کہ میں نے اپنی خودی کا ازالہ کس طرح کروں تو جواب ملا کہ یہ مقام صرف اتباع نبوی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد تذکرۃ الاولیاء صفحہ 124 جو ترجمے والی ہے اس میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی سے اس درجہ باخبر ہوں کہ ان کے اقوال سے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔
یعنی وہ اس قدر حضور کی عزت اور احترام کر رہے ہیں، تو ان کے اقوال سے ایسا مفہوم کیوں لوگ نکال لیتے ہیں؟ پھر انہوں نے یہ جملہ نقل کیا کہ باجی بستامی کے جو منہ سے یہ لفظ نکلے کہ سبحانی ما اعظم شانی اور لوائی اعظم من لوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ یہ ان کے منہ سے اور ان کی زبان سے غلبہ حالت اور محو کی حالت میں نکلے، لہذا اس پر گرفت نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کی ایسی تعویل کریں گے کہ جس میں تعویل کر کے ان کو ہم بچا سکیں تعویل کے ذریعے۔ اور یہ تعویل صرف شیخ فرید الدین عطار نے نہیں کی، بلکہ یہ ہے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 264 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں انہو قالہا فی حال الدہشت والسکر والغیبت والمحو فیتوی ولا یحتج بہا، کہتے ہیں یہ جملہ باجی بستامی نے حالت غلبہ حالت اور محو دہشت کی حالت میں کہا ہے، لہذا اس کو لپیٹ دیا جائے گا، ولا یحتج بہا، اس سے احتجاج نہیں کیا جائے، اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی بات امام ابن عسقلانی نے لسان المیزان میں لکھی، یہی بات حافظ ذہبی نے اپنی اور دوسری کتاب میزان الاعتدال میں لکھی، اور دیگر علماء محدثین نے بھی اس کی یہی تعویل کی ہے کہ غلبہ حالت کے وقت اور محو اور غیبت کے وقت جو ان سے الفاظ ان کی زبان سے نکلے ہیں، ان سے استناد کر کے ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس کی تعویل کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر صوفیہ کی زبان سے کوئی کلام نکلتا ہے تو علماء محدثین اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت شجرہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ وہابیوں کا ترجمہ ہے کہ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز یہ گئے، درخت میں سے آواز یہ گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا۔ اب جو درخت میں سے آواز یہ گئے، جو درخت سے ندا آئی ہے، وہ درخت اللہ نہیں ہے، درخت خدا نہیں ہے، بلکہ درخت میں سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی۔ تو کہتے ہیں صوفیہ یا اولیاء اللہ جب ایسی حالت میں ان کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں تو وہ شجرہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں، شجرہ موسیٰ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ان سے جو کلام صادر ہوتا ہے وہ حکایت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور بعض کا جو ہے وہ جس کی طرف سے کلام ہوتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، وہ کہنے والا جو ہے وہ اس کو معذوف کر دیا جاتا ہے، اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ کلام یہ بندہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ ایک میں حدیث سے مثال پیش کروں گا بلا تشبیہ، اس میں تشبیہ نہیں ہے، صرف مثال دینے کے لیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ جس کی طرف سے کلام ہوتا ہے اس قائل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور احادیث میں بھی حذف کی مثالیں موجود ہیں۔ جس طرح صحیح بخاری میں 6609 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یأتی ابن آدم النظر بشیء، کہ نظر انسان کو کوئی شے نہیں دیتی۔ حضور فرماتے ہیں نظر انسان کو کوئی شے نہیں دیتی لم یکن قد قدرتہ، جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، میں نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو۔ اب قد قدرتہ میں تو ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف راجع ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل اللہ ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہوں، لیکن اللہ رب العزت کا یہاں ذکر موجود نہیں۔ آپ اسی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، مسند احمد بن حنبل میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، جہاں جہاں کہیں یہ حدیث موجود ہے وہاں فاعل کا ذکر موجود نہیں ہے، حالانکہ قدرتہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ضمیر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف راجع ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اگر اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو تو نظر اس کو کوئی شے نہیں دیتی، لیکن یہاں جو ہے وہ فاعل کا ذکر محذوف ہے۔ تو فاعل کون ہے؟ اللہ۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی مقامات پہ فاعل محذوف ہوتا ہے، اور وہ جو عبارت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ حکایت ہوتی ہے۔